أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اس چھوٹے نون یعنی نون کتنی کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کب ادا ہوگا اور کب اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ آج ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ چلے آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ خیرون اہبطوا، خیرون اہبطوا، جب پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو چھوٹا نون ہے اسے ہم نون کتنی کہتے ہیں، تو یہ ادا ہوگا۔ جب ہم یہاں پر کر دیتے ہیں وقف، اس کو پہلے لفظ کو پڑھتے ہیں خیر، یہاں پر وقف کر دیا تو پھر ہم یہاں نون کو ادا نہیں کریں گے۔ پھر یہاں یہ جو خالی الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے زیر لگا کر اس کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں الف خالی کے نیچے زیر کس طرح سے لگائیں گے، تو آپ اس الف خالی کے بارے میں اسی چینل پر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ الف خالی کے نیچے یا اوپر زیر یا پھر زبر لگے گی۔ تو یہاں ہم الف خالی کے نیچے زیر لگائیں گے جب ہم یہاں خیر پر وقف کر دیں گے، اور اگر ہم یہاں پر خیرو یہاں وقف نہیں کرتے تو پھر نون کو زیر کے ساتھ ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو پڑھیں گے خیرون اہبطوا۔ اسی طرح دوسرا لفظ دیکھیں، فخورا الذین، فخورا الذین، یہاں پر بھی نون، یہ جو نون ہے نون کتنی، یہ نون زیر کے ساتھ لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، فخورا الذین۔ یہاں جب ہم پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو نون کتنی ہے یہ پڑھنے میں آئے گا، لیکن جب ہم پہلے لفظ پر وقف کر دیتے ہیں تو پھر یہ نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ جو الف خالی ہے اس کو حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں، تو یہ ادا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر ہم کرتے ہیں وقف، اس الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے الذین، اور اگر ہم یہاں پہلے لفظ میں وقف نہیں کرتے، اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے فخورا الذین۔ ایسے ہی اگلا لفظ دیکھیں، علیما الذین، علیما الذین، یہاں جب ہم دونوں لفظوں کو ملا کر ادا کریں گے تو یہ جو نون کتنی ہے یہ بھی ادا ہوگا، لیکن اگر ہم پہلے لفظ پر وقف کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں علیما، اب یہاں پر نون کتنی جو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں سے پھر ہم شروع کریں گے الف خالی سے، اور اس الف خالی کے اوپر زبر لگا کر اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو پڑھیں گے الذین، الذین، ثلاثۃ انتہوا، ثلاثۃ انتہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر ہم دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو نون کتنی ہے یہ بھی ادا ہوگا، لیکن اگر ہم پہلے لفظ پر وقف کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ثلاثہ، ثلاثہ، یہاں وقف کر دیتے ہیں تو پھر ہم الف خالی کے نیچے زیر لگا کر اس کو پڑھیں گے انتہوا، انتہوا۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے ثلاثۃ انتہوا۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، فسق اليوم، فسق اليوم، یہاں بھی جب ہم پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے تو نون کتنی پڑھنے میں آئے گا۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ نون کتنی جب بھی دو الفاظ کے درمیان میں آتا ہے تو جب ان دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے تو نون کتنی پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم پہلے لفظ پر کر دیتے ہیں وقف تو دوسرے لفظ سے جب ہم آیت کو شروع کریں گے تو یہاں پھر نون کتنی کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ نون کتنی سے کبھی بھی تلاوت کو شروع نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہاں پھر آپ جب ہم دوسرے لفظ سے تلاوت کو دوبارہ شروع کریں گے تو ہم الف خالی کے نیچے زیر یا پھر زبر لگائیں گے۔ تو یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر نون قطنی پڑھنے میں آئے گا، اور اگر ہم پہلے لفظ پر وقف کر دیں تو پھر نون قطنی پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں فسقن اليوم، یعنی دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی ادا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔